خواتین و حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کے سامنے تم لوگوں نے 4 باتیں نہیں کرنی۔ وہ 4 کام اگر تم اپنی بیوی کے سامنے کرتے ہو تو اس کا تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ جو انسان 4 چیزیں رکھتا ہے اللہ کا اس پر خصوصی کرم ہے اور اسے اس زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ایک اچھی بیوی، دوسری چیز ایک اچھا گھر، تیسری چیز ایک اچھی سواری اور چوتھی چیز ایک اچھا کاروبار یا نوکری۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو اچھی بیوی مل جائے گی تو 4 کام ایسے ہیں جو اس کے سامنے کبھی نہیں کرنے۔ سب سے پہلا کام، تم نے کبھی بھی اس کے سامنے رونا نہیں۔ تمہیں کتنی بھی پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو تو تم اپنی بیوی کے سامنے رونا اور چلانا نہیں۔ اگر تم اپنی بیوی کے سامنے رو پڑے یا اس کے سامنے چلا پڑے یا اپنی بیوی کے سامنے کچھ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر سمجھو کہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی کہ یہ مرد بہت کمزور ہے، اس مرد کو اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے، یا تو بآسانی کسی چیز سے تنگ کیوں ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے دل پر لینا شروع کر دیتا ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی۔ اس لیے تم اپنی بیویوں کے سامنے کبھی نہ رونا، بلکہ اگر کبھی وہ روئے تو تم اس کے آنسو پونچھو، اس کے لیے سہارا بنو، خود نہیں رونا، کیونکہ مرد کبھی رونا نہیں چاہتے۔ ہاں، روتے سب لوگ ہیں مگر بندے کے جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ آپ روئیں لیکن آپ اس جگہ پر روئیں، آپ لوگ کسی کے سامنے نہ ہوں، کوئی آپ کو دیکھ نہ پائے۔ ہمیشہ آپ لوگوں نے لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو کر، دور ہو کر رونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے سامنے کبھی اس کے گھر والوں کی برائی نہیں کرنی۔ ماں باپ کس کو پیارے نہیں ہوتے، خصوصاً عورت کو تو وہ بہت پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر آتی ہے تو اس کے اپنے والدین سے بہت پیار ہوتا ہے، لہٰذا کبھی بھی عورت کے جو گھر والے ہیں اس کی برائی اپنی بیوی کے سامنے نہیں کرنی۔ ان کی ماں اچھی ہے، بری ہے، اس کا باپ اچھا ہے یا برا ہے، اس کا بھائی اچھا ہے یا برا ہے، وہ جو بھی ہیں، لیکن آپ نے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ آپ کی شادی آپ کی بیوی کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے خاندان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے بری بات کی تو وہ آپ کے ساتھ بغض رکھنا شروع ہو جائے گی، آپ کو برا سمجھنا شروع ہو جائے گی، تو وہ آپ کو جب اپنا ساتھ دے رہی ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہی ہے، آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، آپ کے آرام کا خیال رکھ رہی ہے، آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہی ہے، تو آپ کا کام نہیں بنتا کہ آپ اس کے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات کریں یا اسے کوئی تکلیف دیں جس سے اس عورت کا دل ٹوٹ جائے۔ وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی بغض رکھے گی، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ پھر تیسری چیز جس سے منع فرمایا گیا ہے کہ آپ نے عورت کے سامنے نہیں کرنی، وہ یہ ہے کہ آپ نے عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی نہیں بتانی۔ مرد کو ویسے بھی کبھی اپنی کمائی نہیں بتانی چاہیے، لیکن اگر عورت کی بات کی جائے تو آپ نے عورت کو بھی نہیں بتانی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ دوستوں کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جب آپ کا اس سے نکاح ہوا ہے تو باقاعدہ نکاح فارم پر لکھا جاتا ہے کہ کتنے پیسے آپ نے اسے ماہانہ دینے ہیں۔ وہ پیسے تو آپ نے اس کو دینے ہی ہیں، اس کا جمع خرچ ہے، وہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو زیادہ بتا دیتے ہیں تو وہ زیادہ پیسہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو پھر عورت کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کا ہاتھ رکتا نہیں، نئی سے نئی فرمائش آتی ہے، پھر جسے آپ ہر مرتبہ انکار نہیں کر سکتے، اور پھر یہ باتیں گھریلو جھگڑے کی وجہ بنتی ہیں۔ یعنی آپ نے اسے صرف وہی پیسہ بتانا ہے جو آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکے، یہ نہ ہو کہ وہ پیسہ فضول چیزوں میں خرچ کرنا شروع ہو جائے، وہ ایسی چیزیں خریدنا شروع ہو جائے جو آپ کی ضرورت نہیں، اس کو صرف اتنی ہی رقم بتائی جائے جتنی رقم آپ نے اسے دینی ہے، اور جس رقم سے اس کا ماہانہ خرچ صحیح طریقے سے چل سکے۔ اگر آپ زیادہ بتائیں گے تو اپنے لیے خود پریشانی بنائیں گے، خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے، وہ بات عورت کے سامنے نہیں کرنی، وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی نہیں کرنی۔ آپ کے اپنے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، اہل و عیال، آپ نے کسی کی برائی اپنی بیوی کے سامنے نہیں کرنی۔ آپ نے اگر بیوی کے سامنے اپنے گھر والوں کی برائی کر دی تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مار دیا، کیونکہ آپ نے اسے اپنا ویک پوائنٹ دے دیا۔
آپ نے اسے بتا دیا میں انہیں برا سمجھتا ہی ہوں، تم بھی انہیں برا سمجھو، یعنی اب عورت صرف آپ تک نہیں، وہ خود بھی برا سمجھنا شروع ہو جائے گی کہ یہ تو ہیں ہی غلط لوگ، یہ تو ہیں ہی خراب لوگ۔ تو اس وجہ سے آپ کے بیچ بہت سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، بہت مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے، کیونکہ جس پوائنٹ پر آپ نے یہ غلطی کر دی تو آپ نے اپنا ویک پوائنٹ دے دیا، تو آپ کو کبھی بھی اس ویک پوائنٹ سے تنگی اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ مثلاً اگر آپ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بری بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی اس طرح کا، اس کو کوئی شرم نہیں آتی، اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، آپ خود کہہ دیں تو یہ اتنی بری بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے بھائی ہیں، خون کا رشتہ ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے بھائی کے بارے میں برا کہے تو آپ کو برا لگے گا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا خون ہے اور ایک باپ کی اولاد میں سے ہے، ایک ماں نے جنم دیا ہے آپ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بن کر کھڑا ہونا ہے، آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ ایک دوسرے سے منہ موڑیں گے تو بنیادی طور پر آپ ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑ رہے، آپ حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اس کو اس طرح کی حرکت سختی سے منع ہے، آپ نے ایسی حرکت کبھی نہیں کرنی، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں اختلاف پیدا نہ ہونے دیں اور برائی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کے بھائی بہن والدہ والد کے بارے میں آپ نے کوئی بری بات کی تو آپ کی بیوی کے پاس بھی وہ بات پہنچ جائے گی، اب کل کو وہ بھی آپ کے سامنے اس کی برائی کرے گی، کیونکہ گھر میں زیادہ تر لڑائیاں ساس اور بہو کے درمیان ہوتی ہیں، کیونکہ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے لیکن بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے، کیونکہ وہ بیاہ کر آتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مطابق زندگی بسر کرے، اس کے اپنے خواب ہوتے ہیں، وہ اپنی سوچ کے مطابق چلنا چاہتی ہے، تو پھر دونوں کی آپس میں بنتی نہیں، نتیجہ لڑائی کی صورت میں نکلتا ہے۔ لہٰذا آپ نے کبھی اپنی عورت کے سامنے اپنے گھر والوں کی برائی نہیں کرنی۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو زندگی بہتر گزرے گی اور کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جی تو سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں، نہ کہ میاں بیوی کے درمیان ایسا خلا پیدا ہو جائے۔ ہمارا اس ٹاپک پہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم گھر میں جو ناچاکیاں، جو معاملات خراب ہونے کی وجہ بنتے ہیں، ان معاملات پہ کچھ نظر ثانی کی جائے، تو اس کو اسلام کی روح سے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی صحابی اور داماد، جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ان کی معلومات کو آپ تک شیئر کیا تاکہ آپ کے گھر کے جو معاملات ہیں، لوگوں کے گھروں میں جو چیزیں خراب ہوتی ہیں اور جن وجوہات کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ آپ کی نظر کی جائے۔ تو لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو بہت پازیٹیو وے میں لیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ ہمیں کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔